عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ گھڑی چور عمران خان کو پہلے کٹہرے میں کھڑا کریں گے تو پھر الیکشن ہوگا۔ ارشد شریف پر کینیا میں تشدد نہیں کیا گیا۔ صدر مملکت عارف علوی کا اٹارنی جنرل پر عدم اعتماد کا اظہار۔ سعودی ولی عہد نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ توشہ خانہ کیس جوڈیشل کمپلیکس منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ آج ہونے والی سماعت میں ایس ایچ او تھانہ سکریٹریٹ نے استدعا کی کہ عمران خان عدالت کے سامنے پیش ہوں کیونکہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج عمران خان کے کہنے پر ہوا، جس پر جج نے استفسار کیا کہ مدعی نے عمران خان کے خلاف ثبوت دیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ سکریٹریٹ نے جواب دیا کہ ہمارے پاس یو ایس بی میں ویڈیوز شواہد کے طور پر موجود ہیں۔ جج نے ریمارکس میں کہا کہ یو ایس بی کا ذکر نہ کریں، ان ویڈیوز میں عمران خان موجود نہیں۔ عمران خان کے خلاف ایما کا ثبوت ہے تو بتائیں۔ انصاف کے ساتھ تفتیش کرنی ہے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ گنہگار ہیں تو گنہگار کہنا ہے، بے گناہ ہیں تو انصاف بھی کرنا ہے۔ جج نے وکیل چیئرمین پی ٹی آئی کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ عمران خان کی مسلسل استثناء کی درخواستیں آ رہی ہیں۔ بیان حلفی دیں کہ عمران خان کل میری عدالت میں پیش ہوں گے۔ عدالتی تاریخ میں نہیں ہوا کہ جج کسی اور عدالت میں جا کر بیٹھ جائے، میں ساتھ والی عدالت میں بھی جا کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس موقع پر وکیل بابر اعوان نے عمران خان کی کل عدالت پیشی کی یقین دہانی کرا دی، جس کے ساتھ ہی عدالت نے عمران خان کی آج عدالت حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی اور عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا اور عمران خان کے خلاف تھانہ سکریٹریٹ میں درج مقدمہ کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ گھڑی چور عمران خان کو پہلے کٹہرے میں کھڑا کریں گے تو پھر الیکشن ہوگا۔ پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے، نواز شریف کی غلط سزائیں ختم کرنا ہوں گی، الیکشن اسی سال ہوگا اور مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کا خطاب۔ انہوں نے ساہیوال میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو مریم نواز کا سلام اور اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں روٹی 2 روپے، چینی 50 روپے کلو، آٹا 35 روپے فی کلو، گھی 140 روپے فی کلو، بجلی 12 روپے فی یونٹ، پیٹرول 65 روپے فی لیٹر تھا۔ پاکستان کو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے نجات دی، پاکستان کے کونے کونے سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کیا، آئی ایم ایف کے سامنے ڈیل کی لیکن عوام پر مہنگائی کا بوجھ نہیں پڑنے دیا۔ آپ کو نواز شریف کا سلام جس نے موٹر ویز، ہائی ویز، سی پیک، انٹرنیٹ اور پاکستان ایٹمی طاقت بنا دیا۔ جب نواز شریف ہوتا تو پاکستان اوپر جاتا ہے، جب نواز شریف نیچے گیا تو پاکستان بھی نیچے چلا گیا۔ نواز شریف نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالا، جس طرح چاند کو گرہن لگتا ہے اسی طرح پاکستان کو پاناما بینچ لگ گیا۔ ایک بینچ تھا جس کا نام پاناما بینچ تھا، جس کے اندر بدنام زمانہ 5 ججز تھے۔ پاناما بینچ کے بعد پاکستان کی عزت رہی نہ ہی غریب کے لیے روٹی رہی۔ نواز شریف سے انتقام لے لیتے لیکن غریب کا چولہا کیوں بجھا دیا؟ نواز شریف کے بعد مہنگائی، روپیہ، نہ ہی پاکستان خوشحال ہوا۔ پاناما بینچ بنانے والے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جواب دو نواز شریف کے ساتھ دشمنی میں پاکستان کے ساتھ کیوں ظلم کیا؟ آج پاکستان کے حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ عمران خان گھٹیا آدمی کا نام لینا چھوڑ دو۔ دوسرا نام فتنہ خان۔ گھڑی چور کو میں کیا کہوں؟ تکلیف مجھے یہ ہے کہ اس کو لانے والے جانتے تھے کہ عمران خان کو لانے والے جانتے ہیں۔ یہ پاکستان کی دپائی کا دوسرا نام ہے۔ وہ نالائق ترین اور نااہل انسان ہے، نہ اس کے پاس کردار اور نہ ہی کارکردگی تھی۔ تم نے نواز شریف کی نفرت میں پاکستان کو تباہ کر دیا، شرم کرو۔
مسلم لیگ نون کے پاس دو راستے تھے، ایک IMF کے ساتھ PTI نے جو معاہدہ کیا، پھر عمران خان نے جاتے معاہدہ پھاڑ گیا۔ اگر مسلم لیگ نون پاسداری نہ کرتی تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، لیکن مسلم لیگ نون PTI نہیں بلکہ دل دھڑکتا ہے۔ نون لیگ نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا دیا اور پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچا لیا۔ نواز شریف کو کیا ان کا گند صاف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ گند ڈالتے رہیں گے اور نواز شریف کب تک صاف کرتا رہے گا؟ اس ملک میں کوئی ہے جو ملک سے انصاف کرے؟ یہ الیکشن کا سال ہے، الیکشن ہوگا اور ضرور ہوگا، الیکشن ہوگا بلکہ مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے الیکشن جیتیں گے۔ ارشد شریف پر کینیا میں تشدد نہیں کیا گیا۔ شبہ ہے ارشد شریف پر تشدد پاکستان لاتے وقت یا ادھر تشدد کیا گیا۔ جس دکھ سے گزر رہی ہوں شادی سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔ شوہر کو گولی سے مارا، مجھے کردار کشی کر کے مارنا چاہتے ہیں۔ ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق کا انٹرویو میں اظہار خیال۔ کینیا میں فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے معروف صحافی ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف صرف شریف برادران کی کرپشن پر بات کرتے تھے، جو کہ پاناما اسکینڈلز میں بھی سامنے آئی۔ مریم نواز کو ارشد شریف کی شہادت کے بعد ایسا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارشد شریف نے کبھی بھی مریم نواز یا ان کی فیملی کے حوالے سے ذاتی زندگی پر بات نہیں کی، یہاں تک کہ جب مریم نواز کی والدہ بیمار ہوئیں تو میں نے انہیں ذاتی طور پر میسج کر کے دعائیں بھیجیں۔ جمہوریت کے لیے مرحومہ کلثوم نواز کی جمہوریت کے لیے بہت خدمات تھیں اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، تاہم مریم نواز میں ہمیں ایسی خوبیاں دیکھنے کو نہیں مل رہیں۔ جویریہ صدیق نے شبہ ظاہر کیا کہ مجھے نہیں لگتا ارشد شریف کے ساتھ یہ سب کچھ کینیا میں ہوا، یا تو یہ ارشد شریف کو پاکستان لاتے وقت کیا گیا یا پھر یہاں لانے کے بعد کیا گیا۔ جویریہ صدیق نے مزید کہا کہ میرے شوہر بہت شرم و حیا والے تھے، اگر ارشد شریف کو انصاف دلوانے کے لیے آواز اٹھانی ہی ہے تو ان کی تصاویر کو اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ارشد شریف کی انگلیوں کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے، وہ دیکھ کر میرا رونا ختم نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں یا تو صبر دے یا انصاف دے دے۔